انجام بخیر، افسانہ نگار سعادت حسن منٹو۔ بٹوارے کے بعد جب فرقہ وارانہ فسادات شدت اختیار کر گئے اور جگہ جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون سے زمین رنگی جانے لگی، تو نسیم اختر جو دہلی کی نوخیز طوائف تھی، اپنی بوڑھی ماں سے کہا، چلو ماں یہاں سے چلیں۔ بوڑھی نائکا نے اپنے پوپلے منہ میں پاندان سے چھالیا کے باریک باریک ٹکڑے ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، کہاں جائیں گے بیٹا؟ پاکستان۔ یہ کہہ کر وہ اپنے استاد خان صاحب اچھن خان سے مخاطب ہوئی، خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں۔ خان صاحب نے نسیم اختر کی ہاں میں ہاں ملائی، تم کہتی ہو مگر بائی جی کو منا لو تو سب چلیں گے۔ نسیم اختر نے اپنی ماں سے بتیرا کہا کہ چلو اب یہاں ہندوؤں کا راج ہوگا، کوئی مسلمان باقی نہیں چھوڑیں گے۔ بڑھیا نے کہا، تو کیا ہوا؟ ہمارا دھندا تو ہندوؤں کی بدولت ہی چلتا ہے، اور تمہارے چاہنے والے بھی سب کے سب ہندو ہی ہیں، مسلمانوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ ایسا نہ کہو، ان کا مذہب اور ہمارا مذہب ایک ہے۔ قائد اعظم نے اتنی محنت سے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا ہے، اب ہمیں وہیں رہنا چاہیے۔ مانڈو میراسی نے افیم کے نشہ میں اپنا سر ہلایا اور غنودگی بھرے آواز میں کہا، چھوٹی بائی، اللہ سلامت رکھے تمہیں، کیا بات کہی ہے؟ میں تو ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں، میری قبر وہاں بنے تو میری روح ہمیشہ خوش رہے گی۔ دوسرے میراسی تھے، وہ بھی تیار ہو گئے، لیکن بڑی بائی دلی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ بالا خانے پر اسی کا حکم چلتا تھا، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ بڑی بائی نے سیٹھ گوبند پرکاش کی کوٹھی پر آدمی بھیجا اور اس کو بلا کر کہا، میری بچی آج کل بہت ڈری ہوئی ہے، پاکستان جانا چاہتی تھی، مگر میں نے سمجھایا وہاں کیا دھرا ہے، یہاں آپ ایسے مہربان سیٹھ لوگ موجود ہیں، وہاں جا کر ہم اپلے تھاپیں گے، آپ ایک کرم کیجئے۔ سیٹھ بڑی بائی کی باتیں سن رہا تھا، مگر اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ایک دم چونک کر اس نے بڑی بائی سے پوچھا، تو کیا چاہتی ہے؟ ہمارے کوٹھے کے نیچے 2-3 بندوقوں والے سپاہیوں کا پہرا کھڑا کر دیجئے تاکہ بچی کا سہم دور ہو۔ سیٹھ گوبند پرکاش نے کہا، یہ کوئی مشکل نہیں، میں ابھی جا کر سپرنٹینڈنٹ پولیس سے ملتا ہوں، شام سے پہلے پہلے سپاہی موجود ہوں گے۔ نسیم اختر کی ماں نے سیٹھ کو بہت دعائیں دیں۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا، ہم آج اپنی بائی کا مجرا سننے آئیں گے۔ بڑھیا نے اٹھ کر تعظیماً کہا، ہائے جم آئیے، آپ کا اپنا گھر ہے، بچی کو آپ اپنی قمیض سمجھیے، کھانا یہیں کھائیے گا۔ نہیں، میں آج کل پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ اپنی توند پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا۔ شام کو نسیم کی ماں نے چاندنیاں بدلوائیں، گاؤ تکیے پر نئے غلاف چڑھائے، زیادہ روشنی کے بلب لگوائے، اعلیٰ قسم کی سگریٹوں کا ڈبہ منگوانے بھیجا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نوکر حواس باختہ ہانپتا کانپتا ہوا واپس آ گیا، اس کے منہ سے ایک بات نہ نکلتی تھی۔ آخر جب وہ کچھ دیر کے بعد سنبھلا تو اس نے بتایا کہ چوک میں 5-6 سکھوں نے ایک مسلمان خانچہ فروش کو کرپانوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا اور یہاں آن کے دم لیا۔ نسیم اختر یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے خان صاحب اچھن خان اسے ہوش میں لائے، مگر وہ بہت دیر تک نڈھال رہی اور خاموش خلا میں دیکھتی رہی۔ آخر اس کی ماں نے کہا، خون خرابے ہوتے ہی رہتے ہیں، کیا اس سے پہلے قتل نہیں ہوتے تھے؟ دم دلاسا دینے کے بعد نسیم اختر سنبھل گئی تو اس کی ماں نے اسے بڑے پیار دلار سے کہا، اٹھو میری بچی، جاؤ پشواز پہنو، سیٹھ آتے ہی ہوں گے۔ نسیم نے بادل نخواستہ پشواز پہنی، 16 سنگھار کیے اور مسند پر بیٹھ گئی۔ اس کا جی بھاری بھاری تھا، اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مقتول خانچہ فروش کا سارا خون اس کے دل و دماغ میں جم گیا ہے۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زرق برق پشواز کی بجائے سادہ شلوار قمیض پہن لے اور اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کر بلکہ اس کے پاؤں پڑ کر کہے کہ خدا کے لیے میری بات سنو اور بھاگ چلو یہاں سے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم پر کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ بڑھیا نے جھنجلا کر کہا، ہم پر کیوں آفت آنے لگی؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟
نسیم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اس غریب خانچہ فروش نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ظالموں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے؟ بگاڑنے والے بچ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، جنہوں نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ایسے حالات میں کس کا دماغ درست رہ سکتا ہے؟ چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، بالکنی میں کھڑی ہو گئی اور نیچے بازار میں دیکھنے لگی۔ اسے بجلی کے کھمبے کے پاس 4 آدمی کھڑے دکھائی دیے جن کے پاس بندوقیں تھیں۔ اس نے خان اچھن کو بتایا اور وہ آدمی دکھائے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہی سپاہی ہیں جن کو بھیجنے کا وعدہ سیٹھ کر گیا تھا۔ خان صاحب نے غور سے دیکھا، نہیں، یہ سپاہی نہیں، سپاہیوں کی تو وردی ہوتی ہے، مجھے تو یہ گنڈے معلوم ہوتے ہیں۔ نسیم اختر کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ گنڈے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لو، یہ تمہارے کوٹھے کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھو نسیم، کسی بہانے سے اوپر کوٹھے پر چلی جاؤ، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، مجھے دال میں کالا نظر آتا ہے۔ نسیم اختر چپکے سے باہر نکلی اور اپنی ماں سے نظر بچا کر اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب اچھن خان اپنی چندھی آنکھیں جھپکاتا اوپر آیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ نسیم اختر، جس کا دل جیسے ڈوب رہا تھا، خان صاحب سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہی جو میں نے سمجھا تھا، تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے، کہتے تھے سیٹھ گوبند پرکاش نے کار بھیجی ہے اور بلوایا ہے۔ تمہاری ماں بڑی خوش ہوئی، بڑی مہربانی ہے ان کی۔ میں دیکھتی ہوں کہاں ہے، شاید غسل خانے میں ہو، اتنی دیر میں میں تیار ہو جاؤں۔ ان گنڈوں میں سے ایک نے کہا، تمہیں کیا شہد لگا کر چاٹیں گے؟ بیٹھی رہو جہاں بیٹھی ہو، خبردار جو تم وہاں سے ہلی، ہم خود تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی اور ان گنڈوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو کھستا کھسکتا یہاں پہنچ گیا۔ نسیم اختر حواس باختہ تھی، اب کیا ہی کیا جائے؟ خان نے اپنا سر کھجایا اور جواب دیا، دیکھو میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں، بس یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے، اور ماں، اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو اللہ کے حوالے کر کے خود باہر نکلنا چاہیے۔ اوپر 4 پائی پر 2 چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ خان صاحب نے ان کو گانٹھ دے کر رستہ سا بنایا اور مضبوطی سے ایک کنڈے کے ساتھ باندھ کر دوسری طرف لٹکایا۔ نیچے لانڈری کی چھت تھی، وہاں اگر وہ پہنچ جائیں تو راستہ آگے صاف ہے۔ لانڈری کی چھت کی سیڑھیاں دوسری طرف تھیں، اس کے ذریعے سے وہ طویلے میں پہنچ جاتے اور وہاں سائس سے جو مسلمان تھا تانگا لیتے اور اسٹیشن کا رخ کرتے۔ نسیم اختر نے بڑی بہادری دکھائی، آرام آرام سے نیچے اتر کر لانڈری کی چھت تک پہنچ گئی۔ خان صاحب اچھن خان بھی بحفاظت تمام اتر گئے۔ اب وہ طویلے میں تھے، سائس اتفاق سے تانگے میں گھوڑا جوت رہا تھا۔ دونوں اس میں بیٹھے اور اسٹیشن کا رخ کیا، مگر راستے میں ان کو ملٹری کا ٹرک مل گیا۔ اس میں مسلح فوجی مسلمان تھے جو ہندوؤں کے خطرناک محلوں سے مسلمانوں کو نکال نکال کر محفوظ مقامات پر پہنچا رہے تھے۔ جو پاکستان جانا چاہتے ان کو اسپیشل ٹرینوں میں جگہ دلوا دیتے۔ تانگا سے اتر کر نسیم اختر اور اس کا استاد ٹرک میں بیٹھے اور چند ہی منٹوں میں اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اسپیشل ٹرین اتفاق سے تیار تھی، اس میں ان کو اچھی جگہ مل گئی اور وہ بخیریت لاہور پہنچ گئے۔ یہاں وہ قریب 1 مہینے تک والٹن کیمپ میں رہے، نہایت قسم پرسی کی حالت میں۔ اس کے بعد وہ شہر چلے آئے۔ نسیم اختر کے پاس کافی زیور تھا جو اس نے اس رات پہنا ہوا تھا جب سیٹھ گوبند پرکاش اس کا مجرا سننے آ رہا تھا۔ یہ اس نے اتار کر خان صاحب اچھن خان کے حوالے کر دیا۔ ان زیوروں میں سے کچھ بیچ کر انہوں نے ہاسٹل میں رہنا شروع کر دیا، لیکن مکان کی تلاش جاری رہی۔ آخر بدقت تمام ہیرا منڈی میں ایک مکان مل گیا جو اچھا خاصا تھا۔ اب خان صاحب اچھن خان نے نسیم اختر سے کہا، کدے اور چاندنیاں وغیرہ خرید لیں اور تم بسم اللہ کر کے مجرا شروع کر دو۔ نسیم نے کہا، نہیں خان صاحب، میرا جی اکتا گیا ہے، میں تو اس مکان میں بھی رہنا پسند نہیں کرتی۔ کسی شریف محلے میں کوئی چھوٹا سا مکان تلاش کیجئے کہ میں وہاں اٹھ جاؤں۔ میں اب خاموش زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ خان صاحب کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟
बस जी उचाट हो गया है। मैं इस जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार करना चाहती हूँ। दुआ कीजिए खुदा मुझे साबित कदम रखे। ये कहते हुए नसीम की आंखों में आंसू आ गए। खान साहब ने उसको बहुत तरगीब दी पर वो टस से मस न हुई। एक दिन उसने अपने उस्ताद से साफ कह दिया कि वो शादी कर लेना चाहती है। अगर किसी ने उसे कबूल न किया तो वह कुंवारी रहेगी। खान साहब बहुत हैरान था कि नसीम में ये तब्दीली कैसे आई। फसादात तो उसका बायस नहीं हो सकते, फिर क्या वजह थी कि वो पेशा तर्क करने पर तुली हुई है। जब वो उसे समझा समझा कर थक गया तो उसे एक मोहल्ले में जहां शुरफा रहते थे एक छोटा सा मकान ले दिया और खुद हीरा मंडी की एक मालदार तवाइफ को तालीम देने लगा। नसीम ने थोड़े से बर्तन खरीदे, एक चारपाई और बिस्तर वगैरह भी। एक छोटा लड़का नौकर रख लिया और सुकून की जिंदगी बसर करने लगी। 5 नमाजें पढ़ती, रोजे आए तो उसने सारे के सारे रखे। एक दिन वो गुसल खाने में नहा रही थी कि सब कुछ भूलकर अपनी सुरीली आवाज में गाने लगी। उसके यहाँ एक और औरत का आना जाना था। नसीम अख्तर को मालूम नहीं था कि ये औरत शरीफों के मोहल्ले की बहुत बड़ी फफा कुटनी है। शरीफों के मोहल्ले में कई घर तबाह बर्बाद कर चुकी है। कई लड़कियों की इस्मत औने पौने दामों बिकवा चुकी है। कई नौजवानों को गलत रास्ते पर लगाकर अपना उल्लू सीधा करती रहती है। जब उस औरत ने, जिसका नाम जनते है, नसीम की सुरीली और मंझी हुई आवाज सुनी तो उसको फौरन ख्याल आया कि इस लड़की का आगा है ना पीछा, बड़ी मार्के की तवाइफ बन सकती है। चुनाचे उसने उस पर डोले डालने शुरू कर दिए। उसको उसने कई सब्ज बाग दिखाए मगर वो उसके काबू में ना आई। आखिर उसने एक रोज उसको गले लगाया और चट चट उसकी बलाएं लेना शुरू कर दी। जीती रहो बेटा, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी, तुम इसमें 16 आने पूरी उतरी हो। नसीम अख्तर उसके फरेब में आ गई। एक दिन उसको यहाँ तक बता दिया कि वो शादी करना चाहती है, क्योंकि एक यतीम कुंवारी लड़की का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं होता। जनते को मौका हाथ आया। उसने नसीम से कहा, बेटा ये क्या मुश्किल है, मैंने यहाँ कई शादियां कराई हैं, सब की सब कामयाब रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे हस्बे मंशा मियां मिल जाएगा जो तुम्हारे पांव धो धो कर पिएगा। जनते कई फर्जी रिश्ते लाई मगर उसने उनको कोई ज्यादा तारीफ ना की। आखिर में वो एक रिश्ता लाई जो उसके कहने के मुताबिक फरिश्ता सीरत और साहिब जायदाद था। नसीम मान गई, तारीख मुकर्रर की गई और उसकी शादी अंजाम पा गई। नसीम अख्तर खुश थी कि उसका मियाँ बहुत अच्छा है, उसकी हर आसाइश का ख्याल रखता है। लेकिन उस दिन उसके होशो हवास गुम हो गए जब उसको दूसरे कमरे से औरतों की आवाजें सुनाई दी। दरवाजे में से झांक कर उसने देखा कि उसका शौहर 2 बूढ़ी तवाइफों से उसके मुतालिक बातें कर रहा है। जनते भी पास बैठी थी, सब मिलकर उसका सौदा कर रहे थे। उसकी समझ में न आया कि क्या करे और क्या न करे। बहुत देर रोती और सोचती रही। आखिर उठी और अपनी पिशवाज निकाल कर पहनी और बाहर निकलकर सीधी अपने उस्ताद अच्छन खां के पास पहुंची और मुजरे के साथ साथ पेशा भी शुरू कर दिया। एक इंतकामी किस्म के जज्बे के तहत वो खेलने लगी।